السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے اوفاس سے سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان اسباق میں ہم آموزش فارسی بے فارسی آپ کو بتائیں گے، الفاظ کا اردو میں ترجمہ بتائیں گے، اور فارسی لہجہ لب و لہجہ کس طرح ہوتا ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں بقیہ اسباق کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون سا سبق پڑھنا ہے۔ جی، تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تصویر نمائش کی جانب اور دیکھتے ہیں آج تصویر نمائش میں کیا چیز ہے۔ تصویر نمائش میں سب سے پہلے جھاڑو، جسے فارسی میں کہتے ہیں جارو، آگے ہے پیراہن، شرٹ کو فارسی میں کہتے ہیں پیراہن، آگے دیکھیں استکان، کپ کو فارسی میں کہتے ہیں استکان، استاخر سوئمنگ پول کو استاخر کہتے ہیں، آگے دیکھیں اتو، استری کو فارسی میں کہتے ہیں اتو، اسب، گھوڑے کو فارسی میں کہتے ہیں اسب، اسی طرح انار کو اردو اور فارسی میں انار کہتے ہیں، ایست گاہ، بس سٹاپ کو فارسی میں کہتے ہیں یہ ایست گاہ، آگے دیکھیں بستنی، آئس کریم کو فارسی میں کہتے ہیں بستنی، بوران، بارش کو فارسی میں کہتے ہیں بوران۔ مصادر با تصویری گردان، دیکھتے ہیں آج مصادر با تصویری گردان میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں، کون سا سب سے پہلے مصدر آتا ہے۔ سب سے پہلے اشارہ کردن یعنی اشارہ کرنا، مصدر ہے اشارہ کرنا۔ ہم اسے دیکھتے ہیں آگے، من اشارے می کنم، تو اشارے می کنی، او اشارے می کنات، ما اشارے می کنیم، شما اشارے می کنید و آنها اشارے می کنند۔ اگلا مصدر ہے صحبت کردن یعنی بات کرنا، صرف فعل کریں گے، من صحبت می کنم، تو صحبت می کنی، او صحبت می کند، ما صحبت می کنیم، شما صحبت می کنید و آنها صحبت می کنند۔ اگلا مصدر ہے استادن یعنی کھڑا ہونا، استادن سے صرف فعل کریں گے، من استادم، تو استادئی، او استاد است، ما استادئیم، شما استادئید و آنها استادند۔ اگلا مصدر ہے خانے تکانی کردن یعنی گھر صاف کرنا، صرف فعل کریں گے، من خانے تکانی می کنم، تو خانے تکانی می کنی، او خانے تکانی می کند، ما خانے تکانی می کنیم، شما خانے تکانی می کنید اور آنها خانے تکانی می کنند۔ ہمارا آخری مصدر ہے کشیدن یعنی کھینچنا، صرف فعل کریں گے کشیدن سے، من می کشم، تو می کشی، او می کشد، ما می کشیم، شما می کشید اور آنها می کشند۔ ایستگاه ضرب المثل، آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے ضرب الامثال یعنی ضرب المثل ہم بولیں گے۔ فارسی کے ایک ضرب المثل ہے کہ ہے در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، یعنی اگر انسان عاقل باشد حرفی را که به او میزنند همان دفعه اول گوش میکند۔ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی شخص ہے تو ایک لفظ ہی کافی ہے اس کے لیے، یعنی اگر کوئی شخص عقل مند ہے جو پہلی مرتبہ ہی جو کچھ کہا جائے اسے تو وہ خوب سمجھ جاتا ہے، ایک ہی مرتبہ جو الفاظ غیرت مند شخص کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک بات، ایک لفظ ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، وہ بار بار ذلیل ہونا نہیں چاہے گا اگر کوئی بندہ غیرت مند ہوگا۔ کسی شخص کو اگر ایک بات کہہ دی جائے، اگر وہ سمجھدار ہوگا تو پھر وہ سمجھ جائے گا، ورنہ اگر سمجھدار نہیں ہوگا تو بار بار پوچھے گا، بار بار پتہ کرے گا۔ ایک لفظ ہی اگر بندہ سمجھ جائے تو وہ کافی ہوگا اس کے لیے، اس لیے جو بندہ عقل مند ہوگا اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ و سخن خوب امروز، سخن امروز خوب این است که ہے بزرگترین عیب کدام است، بزرگترین عیب آن است که عیب جویی کنی مردم را به مثل آن چیزی که در تو باشد، امام جواد علیہ السلام۔ سب سے بڑی خامی کیا ہے، اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے آج کی جو اچھی چیز ہے، امام جواد علیہ السلام، امام تقی جواد علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ آپ دوسروں میں خامیاں ڈھونڈیں جبکہ وہ خامی آپ میں پہلے سے موجود ہو، مولا کا فرمان ہے۔ تو آج اچھی چیز بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ خود کو سدھاریں، ہم پہلے خود سدھریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر جا کے ہم دوسروں کو ہم امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اچھی باتیں بتائیں، برے کاموں سے روکیں۔ آپ خود وہ کام انجام دیتے ہوں جو دوسروں کو آپ سمجھا رہے ہوں، آپ خود کسی کی
عیب جوئی کرتے ہوں، کسی پر الزام لگاتے ہوں، کسی کی برائی کرتے ہوں، لیکن وہ چیزیں آپ کے اندر بھی موجود ہوں. آپ دوسروں کی طرف اشارہ کر کے باتیں کرتے ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انگلی اس کی طرف آپ نے اٹھانی ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو باقی 4 انگلیاں ہیں وہ آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں. پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، عیب جوئی کسی کی نہ کریں، اس کے بعد آپ دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، جو آج کی اچھی بات ہے. و یک سخن دیگر امروز: هر کس مال حرام بخورد خداوند کارهای خوب و عبادتهایش را قبول نمی کند. پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حرام کھایا، لقمہ حرام کو اپنے پیٹ میں ڈالا، تو خداوند متعال اس کے اچھے کام اور اس کی عبادت کو رد کر دے گا، قبول نہیں فرمائے گا. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص حرام کی کمائی سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. وہ اس دنیا میں بھی خسارت اٹھاتا ہے، خسارے میں ہوتا ہے، گھاٹے میں ہوتا ہے، اور وہ اس دنیا میں تو اوپر والی جو دنیا ہے، ابدی دنیا، وہ اس میں بھی خسارہ میں آئے گا، خسارہ اٹھانوں میں شامل ہوگا. تو یہ رسول خدا کا فرمان ہے. خداوند متعال کبھی جتنے بھی حج کرے، جتنے بھی عمرے کرے، جتنے بھی اچھے کام کرے، خداوند متعال اس کے حرام کام کے، جو حرام لقمہ اس کے پیٹ میں ہے یا حرام رزق کمایا ہے، تو اس شخص کی کبھی بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی، اس کے اچھے کام قبول نہیں ہو سکتے، اور بلکہ اس کے گھر میں ہر وقت بدامنی رہتی ہے. اس کے بچے اس کا کہنا نہیں مانتے، اس کی بیٹیاں بے پردہ ہو جاتی ہیں، اس کے بیٹے آوارہ بن جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ لقمہ حرام کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ کام انجام دیتا ہے تو خداوند متعال اس سے ناراض رہتا ہے. و شعر امروز: در اینجا ما شعرهای ایرانی ها را ترجمه می کنیم. ای برادر گر خورد داری تمام، نرم و شیرین گویی با مردم کلام. هر که باشد ترش رویی تلخ گویی، دوستان از وی بگردانند روی. ہاں جی بالکل، اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلا جملہ دیکھیں، مصرع: اے برادر گر خورد داری تمام، کہ اے بھائی جان، اے برادر، اے مومنین، اگر آپ کے پاس عقل سلیم ہے، عقل رکھتے ہو، سمجھدار ہو، تو کیا کرو آپ؟ نرم و شیرین گوئی با مردم کلام، کہ جب بھی کسی افراد کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو، ایسے افراد کے ساتھ ملاقات ہو جو بات تمیز بھی ہوں، چاہے جس افراد کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نرم دلی سے، پیار و محبت سے بات کرنا ہے. اچھا جی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نرم دلی سے بات کرنا ہے، میٹھی بول بولنا ہے ہم نے. آگے دیکھیں، بول رہے ہیں کہ ہر کے باشد ترش روی تلخ گوئی، کہ جو بھی شخص نرم دلی و میٹھی زبان سے بات نہیں کرے گا، کڑوی بات کرے گا، تلخ بات کرے گا، ترش بات کرے گا، سخت کلام کرے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں دوستان از وے بگردانند روئی، کہ دوستان اس سے، اس کے اہل محلہ اس کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھنا چھوڑ دیں گے، اس کا ساتھی کوئی نہیں بنے گا، اس کا دوست بننا سب چھوڑ دیں گے. کیوں چھوڑ دیں گے؟ اس لیے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. مولا علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس بندے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا اخلاق درست رکھنا چاہیے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، اپنے قریبی افراد سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس سے لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے. واما گفتگوی امروز:
میبینیم که امروز چه گفتگو میکنیم. گفتگو. چطوره بریم؟ جمعه چه کار کنیم؟ نمیدونم. نظر تو چیه؟ چطوره بریم نماز جمعه؟ خیلی خوبه. موافقم. و در پایان اور آخر میں جس طرح آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فارسی زبان کو کمپلیٹ طور پر ان کے قواعد و قوانین سیکھیں تو آپ لوگ ہمارے ایک پلے لسٹ میں اسی چینل میں قاری محمد آصف اصفہانی کے نام سے مکمل طور پر فعل ماضی، پھر فعل حال، پھر مستقبل، فعل مجہول، امر و نہی، مکمل طور پر آپ کو ان کے بنانے کا طریقہ، قانون، قوانین اور ضوابط وہاں پہ جو چیزیں سیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کو بتائی گئی ہیں. اسی طرح حروف تہجی میں سے جو چیزیں بنتی ہیں الف سے لے کر یا تک وہ آپ کو بتائی گئی ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ ناصر.